بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت اسلام۔ اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، جس کا متن و مفہوم اور وضاحت بطور تفسیر کی صورت میں، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یعنی کہ اسلام کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میں اپنی کوشش کروں گا، کاوش کروں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حقیقت بیان کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آج کے دور کے جتنے بھی ہمارے اسلام کے مبلغ ہیں، ریسرچر ہیں، ان میں سے اکثریت وہ قرآن اور حدیث کو، معنی و مفہوم کو اپنے مفاد، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس سے اسلام کی حقیقی معنوں میں جو ترجمانی ہوتی ہے اس کا فریضہ سرجام نہیں دیا جا رہا۔ لوگ اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف وجہ ہے کہ جو اسلام کے مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں اور اسلام کو پھیلانے والے ہیں، وہ صرف لڑائیوں میں، نفرتوں میں، شرانگیزیوں میں اور پتہ نہیں کون کون سی اپنی ذاتی مفاد، اغراض و مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں، قرآن کو استعمال کرتے ہیں، سنت کو استعمال کرتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر استعمال کرتے ہیں، اور بظاہر وہ بہت اسلام کے اعلیٰ مبلغ بنے پھرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اسلام سے غداری کر رہے ہیں، اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور بطور مسلمان ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس حساب سے ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے، جو ہم پر فرض ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اس کا معنی و مفہوم سمجھاؤ۔ اور میں اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی وضاحت اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ بطور مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ میں تبلیغ اور اصلاح کا کام کروں۔ تو انشاءاللہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا شخص جہنمی ہے۔ سخت مزاج کس حد تک ہونا چاہیے اور کس حد تک نرم مزاج ہونا چاہیے، کن کے لیے سخت ہونا چاہیے اور کن کے لیے نرم مزاج ہونا چاہیے، کس جگہ پہ کس لیول تک سخت ہونے کی اجازت ہے اور کس لیول پہ نرم ہونے کی اجازت ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے لیے ایسے بن جاؤ کہ نرم و ملائم جیسے ریشم ہوتا ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے کہ لوہے کی دیوار ہوتی ہے، سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے اور ایک آہنی تلوار ہوتی ہے، ایسے بن جاؤ۔ تو اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ جس کے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہ ہر لہجہ مومن کی بدلتی ہے نئی آن نئی شان۔ ایسے اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے لیے ایسے نرم و ملائم بن جاؤ، ایسے ریشم کی طرح بن جاؤ کہ لوگ تم سے اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر واقعی سمجھے کہ تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، اور دشمنان اسلام اور غیروں کے لیے اتنے سخت بن جاؤ کہ ایک سیسا پلائی دیوار اور ایک آہنی تلوار جس سے وہ تمہارے غضب سے ڈرے، اور ایک
اور بھی شرط ہے کہ جو لوگ بظاہر غیر مسلم ہوتے ہیں وہ نرم دل رکھتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی طرف اٹریکشن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نرمی لازمن ہے۔ کیونکہ ان کو اخلاق کی تلوار سے جیتا جا سکتا ہے، انہیں محبت سے، پیار سے سمجھا کر اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ وہی اصول جو دشمنان اسلام کے لیے ہے۔ اور دشمنان اسلام یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف مختلف قسم کی تدبیریں اور مختلف قسم کی جو حکمت عملی اپنائے رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی صورت وہ اسلام سے دشمنی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے سختی ہے، اور اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے سختی کس حد تک ہونی چاہیے، اور اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے اصول پرستی کی بیس پہ، عدل و انصاف کی بیس پہ سختی ہونی چاہیے۔ ادروائز جو اسلام اجازت دیتا ہے مسلمان مومن بھائیوں کو کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس پر درگزر کرنا چاہیے، بلکہ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور اسلام میں محبت ہی سب سے اعلیٰ معیار ہوتا ہے، اور دوسرا معیار ہے اخلاق، یعنی بد اخلاق بندہ بھی کافر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں سب سے خوبصورت تھے، یعنی حسن اخلاق تھے، اور اخلاق کا جو حسن ہوتا ہے اس کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شکل و صورت کے بھی حسین تھے، خوبصورت تھے، تو اخلاق کے بھی سب سے عمدہ تھے۔ اگر اخلاق نہ ہو تو انسان یعنی کہ ایک کڑوا محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اسے سب سے اچھا عمل قرار دیا ہے، اور یہی وہ واحد صفت ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر بد اخلاقی کرنا شروع کر دیں گے، اگر گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں گے، سختی ہر لفظ پہ، ہر وقت چہرے پہ سختی ہو، تو چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا پھر ناجائز طریقے سے، لیکن سختی سختی ہوتی ہے۔ وہ مزاجن بھی اصولاً بھی وہ بندہ ایسے ہی لگتا ہے جس سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ اسلام سے دوری پھیلتی ہے اس کی سختی کی وجہ سے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد اخلاق بندے کو جہنمی کہا ہے۔ اب تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ تکبر کرنے والے شخص۔ تکبر بھی کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ جو سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے وہ مال و جائیداد پر ہوتا ہے، وہ دولت پر ہوتا ہے، اور دولت پر جو تکبر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے جو ملک میں ہے وہ سب سے بڑا تکبر جائیداد پر، مال کے ہونے پر، مال کی فراوانی پر اور دولت کی فراوانی پر ہے۔ اسی طرح لوگ کلاسز میں بڑھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے پاس مال کی بہتات ہے، بہت زیادہ دھن و دولت ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ ہم اپر کلاس کے، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں۔ ان کی اپنے نیچے کے لوگوں کو، جن کی اکثریت ہے، انہیں جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، انہیں جانوروں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح اپر کلاس، لوور کلاس، اس طرح لوور کلاس اپنے سے لوور کلاس کی، تو یہ جو کلاسز بن چکی ہیں یہ تقریباً زیادہ تر شہروں میں ہیں۔ یہ کلاسز، یہ نظام جو مغرب کا نظام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اخلاق، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے۔ اخلاق میں جو سب سے بہترین ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جو تقوی و پرہیزگاری میں سب سے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے اچھا ہے۔
اور ہمارے دیہاتوں میں بھی یہی خامی، یہی کمی پائی جاتی ہے کہ چودھری، وڈیرے، مہر ایسے لوگ جو موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے سے جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے اسے دب کر رکھتے ہیں، اسے کمی کمیوڑا سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر، خدارا یہ تکبر انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام رکھا ہے کہ کھاتے ایک جگہ سے ہیں، دیکھتے ایک ہی جگہ سے ہیں، سانس لیتے ہیں ایک جگہ سے، سنتے ہیں ایک جگہ سے، اور جتنے بھی اللہ پاک نے جو نظام رکھے ہیں، سسٹم رکھے ہیں، ان کے فنکشن رکھے ہیں، وہ سیم ہیں۔ اگر ہے تو انسان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے، اور سوچ کو اپنے مذہب کی طرف اپناؤ، نہ کہ غیروں کی طرف اپناؤ، اور غیروں کا جو طریقہ کار ہے ان کو اپنا کر اپنے ہی لوگوں کو نہ تنگ دستی میں مبتلا کرو، اور نہ ہی اپنے ہی لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دو اور انہیں تنگ کرنا شروع کر دو۔ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو معیار رکھا ہے اس معیار کو اپنانا چاہیے، اور تکبر سے بڑی سب سے بری جو عادت ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر سے بڑی کوئی بدی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو شخص بد اخلاق ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو شخص سخت مزاج ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرما دیا تو وہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ سخت مزاج نہیں، نرم مزاج، ملائم مزاج ہونا چاہیے۔ بد اخلاق نے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، تکبر کرنے والا نہیں بلکہ عاجز انسان بننا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری برائی نہ کریں۔ ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں جو بظاہر ہمارے سامنے ہماری کشامت کرتے ہیں، اور جب بھی ہم اٹھتے ہیں ہمارے پیچھے وہ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزت اور احترام وہی ہوتا ہے جو انسان جس طرح چہرے کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، چار بندوں میں بیٹھ کر بھی وہی کرے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور لوگ پیٹھ پیچھے بہ کر بھی تمہاری تعریفیں کریں گے، اور اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں تمہاری عزت، احترام، مقام، مرتبہ بڑھ جائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب